ایک ایسی حیرت انگیز داستان جب اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا ولی بلعم بن بعورہ ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ اللہ کا یہ ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کو شکست کیوں دینا چاہتا تھا؟ اس نے اپنی قوم کو ایسی کیا ترکیب بتائی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی 70,000 لوگ مر گئے؟ ناظرین، بلعم بن بعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف کے آیات 175 تا 176 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محبوب، انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی لیکن وہ اس سے صاف نکل گیا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہ ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کی سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت نے انہیں قومی جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ قوم ملک شام میں آباد تھی اور اس وقت بلعم بن بعورہ ان میں موجود تھا جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ولی تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ اے بلعم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت طاقتور لشکر لے کر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دی۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائے۔ آپ کی چونکہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن بعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کے قوم نے رو رو کر اور گل گلا کر اصرار کرنا شروع کر دیا، جسے سن کر بلعم نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں پہلے اپنی رب کی مرضی معلوم کر لوں، مجھے استخارہ کرنے دو، اگر استخارہ کر لینے کے بعد مجھے اجازت مل گئی تو پھر میں بد دعا کر دوں گا، اور اگر اجازت نہ ملی تو پھر میں تمہاری بات بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ بلعم نے استخارہ کیا لیکن اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی، تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گرا قدر ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی قوم نے اس کی تعریفوں کے پھول باندھ دیے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام اور مرتبے والا بنا دیا، یہاں تک کہ بلعم بن بعورہ تکبر میں آ گیا اور اس پر حرص اور لالچ کا بھوت بھی سوار ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی بیوی نے بلعم سے کہا کہ تحائف قبول کرے اور اپنی قوم کی بات مان لے۔ بلعم تکبر اور مال کی جال میں پھنس گیا۔ دنیاوی مال کی حرص اور تکبر کیسے کیسوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی مال و زر کی حرص اور کبر کی وجہ سے وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ اس کی قوم کے چند افراد بھی اس کے ساتھ ہو لیے، لیکن راستے میں بار بار اس کی گدی ٹہر جاتی، مگر بلعم اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکنے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ بلعم، باز آ جا۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کی نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ لیکن گدی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن بعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغاور دیکھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر تکبر اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعم نے کہا، افسوس، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔
لیکن اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں. تم نے اگر اس پر عمل کیا تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے. اس کی قوم نے بے تابی سے کہا بتاؤ وہ ترکیب. بلم نے کہا تم لوگ خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو. اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا. بلم کی قوم نے اسی طرح کیا. بہت سے حسین و جمیل لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف سودا لینے کے لیے بھیجا، اور جب یہ عورتیں بن سور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری. وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اس سردار کو یہ لڑکی پسند آ گئی. بنی اسرائیل کا سردار لڑکی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ سے فرمایا اے اللہ کی نبی، کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے. فوراً اس لڑکی کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر. مگر اس سردار پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منع کرنے کے باوجود اس کنعانی عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور پھر اس سے برائی کا مرتکب ہوا. اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی. یہ وبا اتنی تیزی سے پھیلی کہ کچھ ہی گھنٹوں میں بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ مر گئے. لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم لشکر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے. اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا. روایتوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص نے اس سردار کے خیمے میں جا کر ان دونوں کو قتل کر دیا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ ہم سے طاعون کی وبا اٹھا لے، جس کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی اور طاعون کی وبا ختم ہو گئی. لیکن اس سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے تھے. ناظرین، بلم بن بورا عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور ایک بہت بڑا زاہد اور عابد انسان اس دنیا سے رسوا ہو کر چلا گیا. وہ جب تک زندہ رہا اس کی زبان نکل کر اس کی سینے پر لٹکتی رہی اور آخرت میں جہنم کی بڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا. اللہ تعالی ہمیں مال کی حرص اور تکبر سے بچائے رکھے. اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.